ہم تو لمحہ لمحہ ان کی نظر کے محتاج ہیں، ہم تو لمحہ لمحہ ان کی نظر کے طلبگار ہیں۔ ہم پچھلے سال بھی ہم نے کی تھی، ہم اس سال بھی کر رہے ہیں، اور ہم اگلے سال بھی کریں گے، ہمارے بچے بھی کریں گے، بلکہ ہم کو تو ہمارے امام نے سبق یہ پڑھایا ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضور کی خدمت حاضریاں ہو رہی ہے، کرم ہو رہا ہے، عطائیں ہو رہی ہے۔ ایک درود کو کس کس طریقے سے ان کی بارگاہ میں پہنچا کر ہمیں نوازا جا رہا ہے۔ ایک درود یہاں بیٹھ کر پڑھا، آواز مدینے پہنچ گئی، اسی درود کو یہاں بیٹھ کر پڑھا، یہاں پر بیٹھ کر لکھ کر مدینے پہنچایا گیا۔ اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ، تیسری مرتبہ حاضری ہونے والی ہے، تیار ہو جائیں تیسری مرتبہ۔ اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِ السَّلَامِ۔ رب نے زمین پر کچھ فرشتے بھیجے اس لیے ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے، دیکھو ذرا لاڈ دیکھو، مان دیکھو، مجھ جیسے آپ جیسے غلاموں کے، کہاں وہاں بات پہنچائی، کہاں یہاں سے لکھوا کر پہنچائی، اور پھر فرمایا کچھ بھیجے ہی اس لیے ہیں، وہ ملکوں ملکوں جاتے ہیں، وہ قصبہ قصبہ جاتے ہیں، وہ شہر شہر جاتے ہیں، وہ گلی گلی جاتے ہیں، وہ مسجد مسجد جاتے ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ، وہ تو ڈھونڈتے ہیں امتی بیٹھا کہاں ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِ السَّلَامِ، فرمایا وہ سیر کرتے ہیں، وہ امتیوں کو دیکھتے ہیں، امتی جہاں بھی بیٹھا ہو وہ وہیں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی ایک درود کو جہاں پہلے گنبد خضرا تک پہنچایا پھر لکھوا لیا، اسی ایک درود کو وہ سیاح فرشتے بھی حضور کی خدمت میں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ حضور کی خدمت میں حاضریاں ہو رہی ہیں، نظر میں آ رہے ہیں۔ خدا کی قسم اس سے بڑی اور کیا کمائی ہوگی کہ حضور کی نظر میں، اس سے بڑی اور کیا کمائی ہوگی کہ ان کی نظر پڑ رہی ہے، ان کا کرم ہو رہا ہے، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا۔ بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی، کس کس کی ہوئی ہے حاضری؟ سبحان اللہ، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی۔ پڑھا تو ایک مرتبہ تھا اور 10 سیکنڈ بھی نہیں لگے تھے، کرم اتنا ہو رہا ہے۔ اب جو کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کر لیا ہے، یہ کیوں کر لی ہے، میں نے کہا بھئی 10 سیکنڈ بھی نہیں لگے، درود پڑھا اور ان کی نظر میں آ گئے، تو جس نے اتنا کچھ کیا ہوا ہے، جس نے اتنوں کو بلایا ہوا ہے کہ آؤ محبوب کی باتیں کریں، جو اتنا وقت نکال کر آ گیا ہوا ہے کہ آج محبوب کی باتیں کرنی ہے، خدا کی قسم ان کی نظر بڑے کمال والی ہے، اور وہ پڑتی ہے، دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ ہم اس نظر کے متمنی ہیں، پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا، رخ جدر ہو گیا، زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ۔ آج سلام بھیجنے کی رات ہے، ہو نہ جائے تھوڑا سا سلام، آپ کہیں گے لاکھوں سلام؟ کون کون کہے گا لاکھوں سلام؟ جب ایک مرتبہ درود پڑھ رہے ہیں تو حاضریاں ہوتی جا رہی ہیں، تو اگر لاکھوں سلام کہیں تو پھر کتنا کرم ہونے والا ہے، حضور کتنی نوازشات فرمانے والے ہیں۔ آؤ نہ ذرا، آج سلاموں کی رات ہے۔ حضور جب دنیا میں آ رہے تھے، فرشتے سلام بھیج رہے تھے، حوریں سلام بھیج رہی تھی، انبیاء سلام بھیج رہے تھے، کل کائنات حضور کو ویلکم کر رہی تھی۔ آج حضور کے غلام بھی حضور پہ سلام بھیج رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ، شمع بزم ہدایت پہ، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ،
ان لبوں کی نزاکت پہ جن کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے۔ اعلیٰ حضرت نے 250 شعر لکھے ہیں اس سلام کے، اور ایک ایک انداز پر سلام بھیجا ہے، ایک ایک ادا پر سلام بھیجا ہے۔ تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا۔ جب حضور کے دانتوں کی باری کہا جن کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ، وہ دعا جس کا جوبن بہارے قبول اس نسیم اجابت پہ، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ کہ عزم شفاعت پہ کھچ کر بندی اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سب تو اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام، جس میں نہریں ہے شیر و شکر کی روا اس گلے کی نظارت پہ لاکھوں سلام، جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، وہ کرم کی گھٹا کے سوئے مشک سا لکائے ابر رافت پہ لاکھوں سلام، لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق مانگتی استقامت پہ لاکھوں سلام، جن کے آگے سرے سروراں خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، انبیاء طے کریں زانو ان کے حضور زانووں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام، میں کہاں سے پڑھوں ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ یہ وہ نظر ہے جو انسان کو کیف میں مبتلا کر دیتی ہے، ذوق میں لے جاتی ہے۔ ایک درود پڑھا تھا حضور کی بارگاہ میں 3 حاضری، چوتھی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے۔ حضور کی حدیث کے مطابق اللہ کچھ فرشتے صبح بھیجتا ہے جو شام تک دیکھتے ہیں بندہ کیا کرتا ہے، شام تک بندے کے اعمال دیکھتے ہیں۔ کچھ فرشتے اللہ شام کو بھیجتا ہے جو صبح تک دیکھتے ہیں۔ حضور کی حدیث کے مطابق جو صبح آتے ہیں شام کو جاتے ہوئے جہاں اور اعمال لے کر حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں اسی ایک درود کو چوتھی مرتبہ بھی لے کر، جو شام کو آتے ہیں جہاں اور اعمال لے کر صبح جاتے ہیں اسی ایک درود کو جو رات کے وقت پڑھا گیا ہوتا ہے پھر سے حضور کی خدمت میں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنا کرم ہے، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ 5ویں مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے۔ کیسے ہو رہی ہے؟ فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ من یوم الجمعہ فإنہ یوم مشہود تشہدہ الملائکہ۔ دیکھو ذرا ایک ایک لمحے کا لحاظ، ادھر پڑھا ادھر پہنچا، ادھر پڑھا ادھر لکھا گیا، ادھر پڑھا ادھر رب کے فرشتے آ گئے، ادھر دن میں پڑھا شام کو پہنچا، شام میں پڑھا صبح کو پہنچا۔ فرمایا جب ہفتہ پورا ہو جاتا ہے جمعے کے دن اور زیادہ پڑھا کرو، جمعے کے دن اور کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ رب کے فرشتے اترتے ہیں۔ فَإِنَّ صَلَاةَ أُمَّتِي تُعْرَضُ فِي كُلِّ يَوْمِ جُمْعَةٍ۔ فرمایا جمعے کے دن جب پھر عمل پیش ہوتے ہیں وہی ایک درود 5ویں مرتبہ حاضری لگوا رہا ہوتا ہے۔ حضور کی خدمت میں بار بار حاضری۔ اور 6ٹھی مرتبہ حضور فرماتے ہیں اتانی جبریل آنفا فقال بشر امتک من صلی علیک صلاة کتب له بها 10 حسنات وکفر عنہ 10 سیئات ورفع له بها 10 درجات ورد اللہ علیہ مثل قوله وعرضت علیک یوم القیامہ۔ حضور نے فرمایا ابھی ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے، جبریل آئے تھے اور آ کر مجھے کہہ گئے محبوبہ اپنی امت کو جبریل کا پیغام دے دینا، جبریل کی طرف سے خوشخبری۔ حضور جو آپ پر ایک بار درود پڑھے گا رب اس پر 10 رحمتیں اتارے گا، رب اس کی 10 خطائیں مٹائے گا، رب اس کے 10 درجے بلند کرے گا،
اور جن لفظوں سے وہ آپ پر درود بھیجے گا اللہ انہی لفظوں سے اس بندے کو جواب ارشاد فرمائے گا۔ کیا کمال کی بات ہے، آپ نے سادے لفظوں میں حضور پر درود پڑھا، جواب کیسا ملا؟ آپ نے لاکھوں سلام کہے تو جواب میں لاکھوں سلام ملے، آپ نے جو کہا اس کے مثل جواب ملا۔ اور پھر وہی ایک درود جو گنبد خضرا کے پاس پہنچا تھا، جس کو پیشانی والے فرشتے نے لکھا تھا، جس کو سیر کرنے والے فرشتوں نے لیا تھا، جو صبح اور شام کو پہنچا تھا، جو ہر ہفتے کو پہنچا تھا، یعنی جمعے کو پہنچا تھا، تو میں قیامت کے دن اس ایک درود کو ساری امت کے سامنے حضور کی خدمت میں پیش کر کے پھر حاضری لگوائی جائے گی۔ وَعُرِدَتْ عَلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ 6 مرتبہ ہو گیا جی۔ یہ وہ تھا جو پڑھنے کے بعد پیش ہوا۔ اب ذرا تھوڑا سا گفتگو میں موڑ آ رہا ہے، ایمان اور تازہ ہونے والا ہے۔ یہ 6 مرتبہ وہ ہے جو ہم نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد پیش ہوا، پڑھنے کے بعد حاضری لگی، پڑھنے کے بعد نگاہ مصطفیٰ میں آئے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا 4 مرتبہ تو وہ ہے جو پڑھنے سے پہلے ہی ان کی بارگاہ میں پیش ہو چکا ہوا۔ کیسی عجیب بات ہے، لیکن بات بڑی اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر دلیل دی، صحیح بخاری ہے، حضور نے صلاۃ الکسوف جب پڑھائی نا، سورج کو گرہن لگ گیا اور حضور نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی، اور صحابہ کو نماز پڑھانے کے بعد فرمایا صحابہ آج ہم نے وہ سب کچھ دیکھ لیا جو آج تک نہیں دیکھا، وہ سب دیکھا جو آج تک نہیں دیکھا تھا۔ حتی الجنت والنار، یہ میرے محبوب کی شان ہے جو زمین پہ بیٹھ کر کل کائنات کا نظارہ کر رہے ہیں۔ حتی الجنت والنار، فرمایا ہم نے سارا زمانہ دیکھ لیا، زمانے کے اعمال دیکھ لیے، زمانے کے طور اتوار دیکھ لیے، حتیٰ کہ ہم نے یہ دیکھا کہ کون جنتی جنت میں گیا، کون جہنمی جہنم میں گیا، ہم نے زمانے کا اینڈ دیکھ لیا۔ اعلیٰ حضرت نے دلیل کیا نکالی؟ فرمایا جب زمانے کا اینڈ تو ابھی ہونا ہے، قیامت تو ابھی آنی ہے، اور حضور نے اس سے پہلے کا سارا نظارہ کر دیا۔ ہم تو اس سے پہلے والے دور میں ہے نا، قیامت تو ابھی آنی ہے، حضور نے قیامت تک کا نظارہ کیا۔ تو فرمایا قیامت سے پہلے پہلے جس امتی نے درود صدیوں بعد بھی پڑھا، مصطفیٰ پہلے مظاہرہ فرما چکے ہوئے، رب کے رسول پہلے نظر فرما چکے ہوئے ہیں، کیونکہ جو بھی عمل ہے قیامت سے پہلے ہے، اور محبوب تو قیامت تک کا نظارہ فرما چکے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ درود پڑھنا ہم نے آج ہے، مصطفیٰ نے پہلے دیکھ لیا ہوا ہے، ان کی نظر میں پہلے آ چکا ہوا ہے۔ پھر فرمایا 7ویں مرتبہ کے بعد 8ویں مرتبہ، ترمذی کی حدیث ہے، رب کے محبوب محو خواب ہیں، اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی حضور دیکھ رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، یہ خواب میں معراج ہو رہی ہے، فرشتوں کے پاس سے حضور گزر رہے ہیں، فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں، اللہ حضور سے پوچھتا ہے فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، محبوب آپ فرشتوں کے پاس سے گزرے ہیں، فرشتے کیا بات کر رہے تھے؟ حضور عرض کرتے ہیں مولا میں نے تو ان کی طرف توجہ ہی نہیں کی، میں تو تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اتنا مشتاق تھا۔ اب حضور فرماتے ہیں فَوَدَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ سَدَيَّ، رب نے جب میں نے کہا نا مجھے نہیں معلوم فرشتے کیا بات کرتے تھے، رب نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، دونوں کندھوں کے درمیان، وہ دست قدرت جیسا اس کی شان کے لائق ہے، وہ یہاں تھا لیکن اس کی ٹھنڈ یہاں تک آ رہی تھی، دست قدرت یہاں ہے اور ٹھنڈ یہاں تک آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا اس کے رکھنے کی دیر تھی، فَتَجَلَّا لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، رب نے سب کچھ مجھ پہ روشن کر دیا اور میں نے کل جہان کے کل انداز دیکھ لیے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں جب سب کچھ دیکھا تو میرا تیرا درود بھی مصطفیٰ نے پہلے سے دیکھ لیا ہوا، حضور کی بارگاہ میں۔
حضور کی نظر ایسے پڑتی ہے اور ایسے کرم ہوتے ہیں، ایسے پھر دنیا و آخرت سنورتی ہے۔ 8 مرتبہ حاضری حضور کی بارگاہ میں، پھر سے حاضری، بات کو چونکہ چھیڑا ہے تو مکمل کر دیتا ہوں۔ پھر سے حاضری کیسے ہوئی، کیسے کرم ہوتا ہے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، کھلی آنکھوں سے جب معراج ہوئی، کھلی آنکھوں سے حضور نے سب کچھ دیکھا، جنتیں دیکھیں، دوزخیں دیکھیں، نیک لوگ دیکھے، برے لوگ دیکھے، مختلف اعمال دیکھے، ان کی سزائیں دیکھیں، مختلف نیکیوں کی حضور نے جزائیں دیکھیں۔ کل قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ نگاہ مصطفیٰ میں تھا۔ اعلیٰ حضرت نے دلیل پکڑی، فرمایا جب سب کچھ دیکھ لیا ہے، امتی کا درود 9ویں مرتبہ حضور کی نظر میں آ چکا ہوا ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ پر وہ قرآن اتارا جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، وہ کتاب اتاری جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک چیز بھی نہیں، کوئی تر چیز بھی نہیں جس کا بیان قرآن میں نہ ہو۔ یعنی کل جہان کا اللہ نے قرآن میں علم رکھا ہے، وہ الگ بات ہے میرا علم تھوڑا ہو سکتا ہے، آپ کا تھوڑا ہو سکتا ہے، لیکن جس کو رب نے قرآن دیا ہے اس کو سارا علم بھی عطا فرمایا ہے۔ فرمایا قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، اور قرآن کس کے سینے پر اترا ہے؟ مصطفیٰ کے سینے پر۔ جب قرآن میں ہر شے کا بیان ہے اور قرآن حضور کے سینے میں ہے تو ہر شے کا علم بھی حضور کے سینے میں ہے، اور ہر شے میں غلام کا درود بھی حضور کے پاس پہنچا ہوا۔ یوں نظر پڑتی ہے تو قسمتیں سنورتی جاتی ہیں۔ اب کہنے والے کیا کہیں کہ جناب وہ تو کچھ کر نہیں سکتے تھے، ان کو تو پتہ نہیں تھا، ان کا علم ایسا تھا۔ میں نے کہا نادان، یہ تیری بکواس ہے، سنی کا نعرہ یہ ہے سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا، سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی، ذکر سب بھی کہ جب تک نہ مذکور ہو، نمکی حسن والا ہمارا نبی، اور ہم تو ہم ہیں، سرے حشر دیکھو گے تم ہوگا نبیوں کا نعرہ ہمارا نبی۔ حضور کی نظر پڑ گئی قیامت کے دن، جب کوئی کام نہیں آئے گا میرے محبوب کام آئیں گے۔ دنیا میں بھی ان کا کرم شامل حال رہے گا، قیامت میں بھی ان کا کرم شامل حال رہے گا، اور ہم تو یہاں آئے ہی اسی لیے تھے، ہم تو یہاں حاضر ہی اس لیے ہوئے تھے۔ یہ نسخہ پلے باندھیں، ایک مرتبہ اگر حضور کی بارگاہ میں آپ نے درود پڑھا ہے تو 10 مرتبہ حاضری لگی ہے، 10 مرتبہ گواہی پڑھی ہے، 10 مرتبہ نظر میں آئے ہیں۔ اور اگر وظیفہ ہی یہ بنا لیں، اور اگر درود کا یہ مقام ہے، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اگر درود کا یہ مقام ہے جس کے لیے نہ وضو ضروری ہے، نہ مصلی بچھانا ضروری ہے، نہ مسجد میں آنا ضروری ہے، نہ کام کاج چھوڑنا ضروری ہے، کہیں بھی ہو درود پڑھ سکتے ہیں، تو اگر بندہ دنیا داری چھوڑ کے، صاف کپڑے پہن کے، ظاہری باطنی پاکی حاصل کر کے، ستھرا ہو کے، خوشبو لگا کے، دنیا ساری چھوڑ کے رب کے گھر میں آ کے سر سجدے میں رکھ دے تو پھر کتنا کرم ہوتا ہے۔ اگر درود اتنا کرم کرنے والا ہے تو پھر جس عمل سے حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہیں، حضور فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہوئی ہے۔ امتی نماز پڑھے، مصطفیٰ کریم کی آنکھوں کو اللہ ٹھنڈک عطا فرما دیتا ہے۔ آج ہم غور کریں کہ ہم حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں یا کیا؟ ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کر لے۔ ہم ماشاءاللہ کب سے بیٹھے ہیں، حضور کا ذکر کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، بڑا پرجوش مجمع ہے۔ کاش صبح کے وقت بھی جب فجر کا وقت ہو تو قاری صاحب کہیں یار آج تو کرم ہو گیا ہے، آج تو حضور کے سچے غلام آ گئے ہیں،
یہ سارے رات کو بھی حضور کا ذکر کر رہے تھے، حضور کے نعرے مار رہے تھے، اور اب اسی محبوب کی محبت میں نیند قربان کر کے آ گئے۔ سچی غلامی اور سچی محبت تو وہی ہے نا کہ محبوب کی ہر ادا سے پیار کیا جائے، محبوب کے ہر انداز کو اپنایا جائے۔ جب زبان سے محبت کا دعویٰ بھی ہوگا اور عمل سے دلیل بھی ہوگی تو پھر خدا کی قسم کوئی تانا نہیں دے گا۔ نہیں تو لوگ کہتے ہیں ہمیں تانے دیتے ہیں، رات کو مسجد بھری ہوئی اور صبح وہی 10-12 لوگ جنہوں نے پورے محلے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ ہم پڑھ لیں گے، تم بس بالکل سو جاؤ۔ ایسی محبتیں قابل غور ہیں، ایسی محبتوں پر سوالیہ نشان ہے۔ ہمیں محبتیں بھی کرنی ہیں، ہمیں اطاعتیں بھی کرنی ہیں، ہمیں ان کی ذات سے بھی پیار کرنا ہے، ان کے طور طریقے سے بھی پیار کرنا ہے، ان کی سنت سے بھی پیار کرنا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، نہ کسی ایکٹر کا ہے، نہ کسی کریکٹر کا ہے، نہ کسی اور کا ہے۔ کل کائنات کے لیے اگر کوئی آئیڈیل شخصیت بن سکتی ہے تو وہ آمنہ کے لال کی ذات ہے۔ اس لیے کسی اور کے پیچھے مت بھاگیں، آئیں حضور کے در پر آئیں۔ وہ تو اتنے کرم کرنے والے ہیں، وہ ایک بار درود پڑھنے والے کو اتنا نظر میں رکھتے ہیں، تو جو ان کے انداز اپنا لے، ان کی سنت کو سینے سے لگا لے، ان کے طریقے کو اپنا کر جو اپنی زندگی گزارے، وہ ان کی نظر میں کتنا رہتا ہوگا، اس کا کتنا مقام ہوگا، اس کو کتنی عزتیں ملیں گی۔ اس لیے اہل سنت کے نوجوانوں، بزرگوں، یہ بھی ضروری ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان سے ان کا نعرہ بھی لگائیں، اپنے عمل سے اس کی دلیل بھی دیں، اور پھر دنیا کو پتہ چلے کہ واقعی یہ سچ کہتے تھے کہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔